کے مخیر حضرات کو، ان کو میں درد دل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی، اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. سیلاب کی تباہ کاریاں کچھ اس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جیسے جسم پر کوئی زخم یا درد ٹھہر گیا ہو. ہر طرف پریشانی ہے، مشکل ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ محسوس نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا. اگر ہم غور کریں تو آنکھوں میں اندیشے ہیں، ذہن میں وسوسے ہیں، دلوں میں اداسی ہے اور چہروں پر تھکاوٹ ہے. راستے میں بے شمار رکاوٹیں ہیں اور ایسا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا مداوع ہو جائے، ایسی کوئی راہ نکل آئے یا ایسی کوئی تھپکی مل جائے کہ یہ تمام مشکلات، یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام درد ایک دم سے ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور وہ تمام لوگ جو ان الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ پھر سے خوشحالی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. انشاءاللہ یہ بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہماری پوری قوم اس وقت مل کر ان تمام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی یہ تمام الجھنیں، ان کی یہ تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اور اسی حوالے سے روزانہ ہم اپنی نشست میں، روزانہ کے پروگرام میں جن مہمانوں کو بلاتے ہیں وہ بھی اپنے تجربے کی بنیاد پر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے دکھوں کا مداوع کیا جا سکتا ہے، کس طرح ان کی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کو مشکلات سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. آج کی اس نشست میں جو مہمان گفتگو کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے ان کا تعارف آپ سے کراتے چلو. ہماری پہلی مہمان ہے سیدہ انم علی، جو کہ مائنڈ سائنسز کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں کی ان پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کر سکتے ہیں جو اس وقت بہت زیادہ ذہنی کرب میں مبتلا ہیں. ہماری دوسری مہمان ہے ڈاکٹر بلقیس، آپ سب کی ہر دل عزیز، ہم سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں. ہربلسٹ ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے سے نسخے بتا کر ہمیں یہ بتا دیتی ہیں کہ کس طرح سے درد کو دور کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے مشکل کو آسان کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں علی منصور زیدی صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور منصور صاحب نے ان ایریاز کا دورہ کیا ہے جہاں جہاں انٹیریئر سندھ میں سیلاب آیا، اور انہوں نے پاک آرمی کے ساتھ مل کر اور بہت سارے ریلیف کے کام کیے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے درد کو جانا ہے. تو ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ان کو کیا دیکھا، کیسا پایا، یا ذہنی طور پر ان کی اس وقت کیا حالت ہے. بہت شکریہ منصور صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. انم صاحبہ آپ سے آغاز کریں گے. آپ جو ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی پریکٹس کرتی ہیں، تو آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ پروگرامنگ کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے، تاکہ پھر ہم یہ جان سکیں کہ ہم اس کو ان لوگوں کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے پروگرام میں اس گفتگو کو کرنا بہت ضروری ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں NLP کی، جس کو آپ نے کہا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس کا دراصل مقصد ہی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذہن میں جو گفتگو چل رہی ہے، جو میرے اور آپ کے ایموشنز بن رہے ہیں، جو میرے اور آپ کے دماغ میں خیالات آ رہے ہیں، اس کی صحیح انداز میں اگر پروگرامنگ ہو جاتی ہے تو انسان جب اس قسم کے
کسی ٹراما سے گزرتا ہے, جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے, جب کوئی انسرٹنٹی ہوتی ہے, تو پھر آپ کا ذہن بہتر انداز میں کوپ اپ کر پاتا ہے. بہت دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ شاید پریشانی میں ہوتے ہیں, پریشانی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ ان کے اندر کوپنگ سکلز نہیں ہوتی, جو کہ انہوں نے پریکٹس نہیں کی ہوتی اپنے ایموشنز پر, اپنے خیالات پر, تو وہیں پر NLP کی کاؤنسلنگ یا NLP کے جو بھی پریکٹیشنرز ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو بہتر انداز میں تکلیف میں اور درد میں گزارنے میں آپ کی مدد کر سکیں. یعنی کہ گویا کہ یہ ایک پوری کاؤنسلنگ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا آپ نے اچھے طریقے سے بتایا ہے اس کو, تو ہمارے وہ تمام لوگ جو جا رہے ہیں ان تمام کیمپس تک جہاں پر سیلاب زدگان کو رکھا گیا ہے, یا اس سے آگے بھی جن علاقوں میں جا رہے ہیں, اگر ہمارے کچھ کاؤنسلر بھی ان کے ساتھ ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہت سے آسانی کے کام ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر بلقیس, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اس حالات میں جب کہ لوگوں کے پاس دوائیاں بھی بڑی مشکل سے پہنچ رہی ہیں, اور یقیناً ویسے ہم جب ڈاکٹرز کی دوائیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ مہنگی بھی زیادہ ہوتی ہیں, تو بہت سے لوگ شاید کوئی آرگینک دوائی بھی دینا چاہ رہے ہوں, تو کیا آپ رہنمائی کریں گے کہ کون سی ایسی دوائیاں ہیں یا کون سا ایسا طریقہ علاج ہے جو ہمیں ان لوگوں پر اس وقت اپلائی کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیں, اب وبائی امراض جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں, اسکن ڈیزیز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اب گھر نہیں ہے رہنے کو اور بہت مشکل میں ہے, لیکن نیچرز جو ہے ہمیشہ آپ کو پے بیک بھی کرتا ہے, جیسے ہم نے نیچرز کے ساتھ کھیلا. لیکن ابھی مداوا کرنے کا ہے تو یہ ہے کہ اگر جو لوگ وہاں جا رہے ہیں, پانی, کیونکہ دیکھیں اگر پانی ان کا صاف ہونا چاہیے, تو پانی کو صاف کرنے کے بہت سارے طریقے. اب میں کچھ بھی بتاؤں, مثال کے طور پہ وہاں اگر پانی اتنا ہے تو ابالیں گے کہاں؟ تو اس وقت تو جیسے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کلورین کی گولیاں یا جو اس طرح کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن مچھروں سے بچیں اور گندے پانی سے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک تو گندا پانی سے بچنا, کیونکہ دیکھیں کولرا, ٹائیفائڈ, ہیپیٹائٹس اے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں گندے پانی سے, گلے سڑے کھانا کھانے سے. اگر ان سے ان کو بچایا جائے تو ایک تو وہ ٹراما میں ہیں, جیسے بات کریں کہ ٹراما سے نکالنا ایک الگ چیز ہے, لیکن ابھی وہاں پہ ان کو پریونٹ کرنے کے لیے, یا اگر ان ایریاز میں کوئی دیکھ رہے ہیں تو بس یہ خیال رکھیں کہ ان کو پانی جو ہے نا, صاف پانی کی فراہمی یا پانی کو کیسے صاف کیا جائے, ان چیزوں پہ امپورٹنٹ. لیکن کیا کوئی ایسی جڑی بوٹی آپ بتائیں گے جو کہ اگر یہاں سے لوگ پہنچا سکتے ہوں, جو کہ مچھروں سے انہیں نجات دلا دے, کیونکہ مچھروں کی تو باقاعدہ یلغار ہو رہی ہے وہاں پہ. اگر کوئی نیٹ بھی پہنچا رہا ہے نا تو نیٹ کے اوپر اتنے مچھر ہیں کہ وہ بلیک کلر کی ہو جاتی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مچھروں سے بچنے کے لیے دیکھیں نیچر میں تو ایسا ہے کہ جیسے ہی مچھر آتے ہیں, ان کے برسات ہوتی ہے اس سے پہلے میٹھا آ جاتا ہے مارکیٹ میں. صحیح. اگر جو لوگ میٹھا کھاتے ہیں ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اگر مچھر کاٹے بھی تو ان کو ملیریا یا ڈینگی نہیں ہوتا. اب کیونکہ وہاں مچھر بہت زیادہ ہیں تو تلسی بہت اچھا تھا. نیازبو ہر جگہ لگا ہوا ہوتا ہے, اگر نیازبو کے پتے ہی مل دیے جائیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم گاؤں گوٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جو جانور کا فضلہ ہوتا ہے جسے ہم گوبر کہتے ہیں, اگر وہ بھی جلا دیا جائے نا, مچھر بھاگ جاتے ہیں دھواں کرنے سے. تو یہ دیکھیں ہمیں چھوٹی چھوٹی وہ پانی کھڑا ہوا ہے کہ وہ تو میرے خیال ہے فضلہ کیا اور باقی چیزیں کیا وہ مینیج کرنا اتنا مشکل ہے. تو میں نے اس لیے آپ سے پوچھا, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ تلسی کے پتے ہیں, جی تلسی کے پتے, کیا یہ آسانی سے مل جاتے ہیں یہاں شہر سے؟ نیازبو تو ہر جگہ لگا ہوا ہوتا ہے. نیازبو ہر جگہ لگا ہوا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو کوئی بھی آئلنگ کر لیں آپ, اور جو کپڑے ہیں وہ ڈارک کلرز کے نہ ہوں, ہلکے رنگ کے لباس پہنے, ہلکے رنگ کے کپڑے ہوں, ڈارک کلر کے کپڑے نہ ہوں, تو اس سے بھی کافی بچت ہو جاتی ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے تیل ہی اگر لگا لیتے ہیں یا ویزلین ہی لگا لیتے ہیں تو مچھر آپ کی ایک لیئر بن جاتی ہے, تو مچھر آپ کو اس طرح کاٹ نہیں سکتا. صحیح. علی منصور صاحب آپ کی طرف آئیں گے, اور آپ نے چونکہ بہت کام کیا اور چونکہ آپ خود فیلڈ میں موجود تھے, پھر پاک فوج کے ساتھ ایک ربط کے ساتھ آپ نے کیا, تو ظاہر ہے زیادہ آرگنائز وے میں کام ہو رہا ہوگا. لیکن تھوڑا سا پہلے یہ بتائیے کہ کون سے ایریاز میں انیشیلی آپ نے وزٹ کیا, اس وقت کیا سچویشن تھی اور اب کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ اچھا, اگر پورے سانحہ کو ہم فیزز میں ڈیوائڈ کریں تو ابھی وی آر اسٹل آن دا فرسٹ فیز. پہلا فیز میں تو اٹ واز انپریزیڈنٹڈ, نو ون نیو اباؤٹ اٹ, کسی کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اتنی تباہی ہوگی, کیا ہو جائے گا سارا.
اس میں میری فیملی ممبرز ہو گئے, فرینڈز ہو گئے, سب کو تھا کہ جی ہم, کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم ویسی ڈونیشنز اور گیونگ میں بہت آگے ہے ورلڈ میں, جذباتی قوم ہے ہم, اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی پلس پوائنٹ ہے ویسے ہمارا, کہ ہم مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو ہم سب نے جو ہے وہ کہا جی ہمیں راشن پہنچانا ہے, ہمیں یہ جو بھی ضروریات ہیں جو جہاں تک جس کے وسائل تھے اس نے وہاں تک پہنچائی. اس میں بہت جگہ ایسا ہوا کہ جہاں پہ روڈ ٹریکس تھے آلریڈی, کیونکہ بہت زیادہ جو زمین تھی وہ زرعاب تھی, اس میں پانی بھرا ہوا تھا, وہاں آپ پہنچ بھی نہیں سکتے تھے. تو جو ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ پھر بھی گاڑیاں جا سکتی تھی, وہاں پہ گئے, ٹرکس گئے. ہم نے دیکھا کہیں پہ بہت ابنڈنس ہو گئی, مطلب وہاں پہ 3-3 4-4 دفعہ ٹرک پہنچ گئے, اور جہاں پہنچ نہیں سکتے تھے وہاں بالکل نہیں پہنچے. شروع میں ہم نے 2-3 ہفتے کا یہ ہیوک دیکھا. پھر اس میں بیچ میں تھوڑا ہوا کہ چھینا جھپٹی بھی ہوئی, ٹرکس جا رہے ہیں, بیچ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہوئی. بلکہ اس کی ریزن بھی یہی تھی, کیونکہ دیکھیں نا, اگر ایک شخص 3 دن سے بھوکا ہے, اب وہ چھین کے نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا. جی جی بالکل, ہمیں تو اس کی بھی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا. جی جی بالکل. تو ہمارا فرام ڈے ون, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فورسز کے ساتھ اب لا اینڈ آرڈر, ڈیفینیٹلی وہ لوگ جہاں بیٹھے ہیں زمینوں پہ ان کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں ہے, ان کو بچے بھوکے ہیں وہاں پہ, جو حالات ہیں, تو وہ تو بیچارے اس کے لیے کچھ بھی آ جائے تو وہ ان کے لیے. تو ہم لوگ کو ہم نے فورسز کے ساتھ جو ڈفرینٹ فورسز تھیں, کمیونٹی پولیس تھی, ڈفرینٹ جو وہاں لوگ تھے ان کو ہم نے انگیج کیا ڈسٹرکٹس میں جو وہاں کے تھے, اور ہم نے ان کے ساتھ ڈرائیو شروع کی. جیسے ہم سجاول گئے, ہم نے وہاں نیوی کے ساتھ کیا تاکہ لا اینڈ آرڈر ہو. وہاں پہ ہم نے ان کو لائن بنا کے پراپر جو ڈسٹریبیوشن تھی, تاکہ ایک گھر میں 2-2 3-3 نہ ہو, جو ڈیزرو ہوں گے سب کو ایکولی وہ بٹا جائے. اینڈ وی مووڈ آن دیٹ وے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلا فیز ہو گیا, اب لوگ بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. اب ایک دفعہ کسی نے, میں نے فرض کر ڈونیٹ کر دیا کہ راشن 15 دن 20 دن کے لیے, میں نے سیکنڈ ٹائم بھی کر دیا, تھرڈ ٹائم میں کہوں گا اچھا اب تو صحیح ہو گیا وہ, جبکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اب ہم جو ریسنٹ فیز آیا ہے, ہم ابھی لاسٹ ویک کمشنر کراچی کے ساتھ کورنگی میں ITP کیمپس ہیں, ملی ڈسٹرکٹ میں ڈفرینٹ کیمپس ہیں, وہاں پہ آ کے وہ بس گئے ہیں اب, کیونکہ وہاں سے انہوں نے وہاں سے جو ریسکیو کیا اسکولز میں یا ڈفرینٹ ایریاز میں ٹھہرایا گیا ہے. جی گورنمنٹ اسکولز ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں, ان کو لایا گیا ہے ریسکیو کر کے. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر ہمارا تو سب لٹ گیا ہے, کیونکہ جو کسان ہے اس کا جو ہے زمین بھی گئی, جی کھڑی فصلیں چلی گئی, ان کے گھر بہ گئے, ان کے بیچاروں کے پاس اس کی مشینری بھی گئی. اس کا آپ کو پتہ ہے جو ہمارا میکینزم ہے وہ ادھار لیتا ہے, تو جو کسائی, یہ جو ہاری ہے, وہ اپنا جو کراپ ہوگی جب اس کو کاٹے گا تو وہ اپنا قرض بھی ادا کرے گا, اور اپنا 3-4 مہینے کا پیٹ کے لیے بھی روزگار رکھے گا, اپنے بچوں کو پالوں گا. تو وہ بیک ٹو اسکریچ آ گئے ہیں وہ. تو یہ سیکنڈ جو فیز ہے, ان کو ہاؤ ٹو ریہیبلیٹیٹ, ان کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا کس طرح ہے, وہ بہت چیلنجنگ ہے. تو ناؤ الحمدللہ گورنمنٹ ہے انوالوڈ اس میں, اور جو ہے پرائم منسٹر صاحب بھی نے دورہ کیا تھا, ہی از آلسو انوالوڈ, اور ڈفرینٹ NGOs ہیں, اتنا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. جو ہمارے NGOs ہیں, ڈفرینٹ ہمارے جوان ہیں, ہماری فورسز ہیں, تو وی آر لوکنگ اپ کے, لیکن اٹس اے لانگ پروسیس, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. اگلے 1 سال 1.5 سال تک ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, پاؤں پہ کھڑا کرنا, کیونکہ ورنہ جائیں گے کہاں. بالکل, ہمارے بہن بھائی ہیں, کہاں جائیں گے, ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا منصور, کہ آپ نے کہا کہ جی پہلا پروسیس, جو پہلا مرحلہ تھا ایویکیویشن کا, وہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے سے کیا اور ان کو یہاں سیف ایریا میں لے کر آئے. ابھی آپ ان کی ذہنی حالت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا مایوسی ہے, یا کبھی ہے وہ زندگی کی رمق کہ نہیں ہم نے جانا ہے, ہم نے بسنا ہے, ہم نے پھر کچھ کرنا ہے, ایسا کچھ ہے؟ ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی لاسٹ ویک, ہم نے ایک ITP کیمپ کیا, وہاں بچے تھے کوئی دیور ہم 500 لوگ تھے, اس میں عورتیں بھی تھیں. تو ہم ان کے ساتھ ہم نے کہا جی کھانا تو, کیونکہ وہاں پہ ایک NGOs انہوں نے فکس کیا ہوا ہے, بریک فاسٹ بھی ان کو ملتا ہے, تو ہم نے کہا, ہم ان کا 3 گھنٹے جا کے اسپینڈ کریں گے, اور ہم کرکٹ بیٹس لے گئے اور فٹ بال لے گئے, اور خواتین کے والی بال جو ٹیمس تھیں وہ, تو ہم نے 3 گھنٹے اسپینڈ کیے ان کے ساتھ, اور وہ تھرل تھے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ کب آ رہے ہیں, بیکاز ہم تو یہاں ہمیں کھانا تو مل جاتا ہے. انہیں زندگی کی رمق لگی نا اس میں, کہ چلو ہم کچھ تو اپنی اس پرابلم سے باہر آئے ہیں. جی, تو آپ انگیج ہمارے ساتھ, ان کے انگیج ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نا جسٹ فیڈنگ از ناٹ انف, آپ ان کو احساس تو دلائیں, آپ ان کو کریں کہ ہم آپ کے لیے ہیں, وہاں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ان کی پرابلمس کو سمجھنا, ان کے لیے کیا پرابلمس ہیں, اتنی سارے ایشوز ہیں, مطلب اتنا ٹرامیٹک ہے. ہماری ٹیم گئی جیکوباد, آپ سوچیں وہ 3 دن کے لیے گئی تھی وہاں پہ, اس 3 دن میں وہاں 6 ڈلیوریز ہوئی ہیں. تو آپ سوچیں بچے کہاں جائیں گے, وہ میل نیوٹریشن ویسی وہاں پہ نہیں ہے, وہ بچے ان عورتوں سے کمیونیکیٹ کرنا, عورتوں کو کہ آپ کو پیرنٹنگ کے لیے اصل چیز جو ہے نا منصور, آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے, کہ اصل چیز تو کمیونیکیشن ہی ہے نا, کہ آپ ان سے خود پوچھیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, آپ کی ذہنی حالت کیا ہے, آپ کی جسمانی حالت کیا ہے. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ ماشاء اللہ آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب تو خود بہت سے ایریاز میں گئے, انہوں نے وزٹ کیا. آپ نے اس کمیونیکیشن کو کس طرح سے دیکھا جو گورنمنٹ اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے؟ اچھا, ہمارا گروپ ایک سیٹرڈے ویلفیئر گروپ, جو بیسکلی 5 ایئرز بیک ہم نے
4-5 دوستوں نے مل کے شروع کیا, اور وہ پھر ہم نے کووڈ میں, پورے کووڈ میں فرام ڈے ون وی ور انوالوڈ. میں آئسولیشن سینٹر میں جو پورا سیٹ اپ تھا, آئی واز دیئر. ہم لوگ کا جو میکینزم ہے, اٹس ناٹ این NGO, وی آر اے واٹس ایپ گروپ, اس میں اب 600 پیپل ہیں. اچھا ماشاء اللہ, اٹس اے 600 پیپل واٹس ایپ گروپ اینڈ وی کنیکٹ ڈاٹس. سو فار ایگزامپل اف آئی نو کہ آپ کو اچھا کام کر رہی ہے, دیکھیں یہ وہ پازیٹیو مثال ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں واٹس ایپ ہو, کوئی دوسرے گروپ ہوں, جو بھی ہے, فیس بک ہے, جب آپ لوگ پازیٹیو اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ایسے نوجوان سامنے آتے ہیں جو ہمارا فخر بنتے ہیں, اور جو دیکھیں اب باقی اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہاں پہ میں 2 لوگوں کا نام ضرور لوں گا جو میرے مینٹورز ہیں, میرے بھائی ہیں, دانش امان اور رضا زیدی. بیسکلی ہمارا یہ ہے کہ ہمارا وی ڈونٹ ٹیک اونرشپ. فرض کریں آپ کہتی ہیں کہ ویریفائڈ کیس ہے, کوئی بیوہ ہے فار ایگزامپل, اینڈ یو وانٹ ٹو ہیلپ, یو وانٹ, اور اس گروپ پہ آپ لکھیں گی, ڈونر آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوگا, آپ جا کے اس کے ڈائریکٹ. تو اسی طرح ہم نے کیا کیا, بہت سارے ہمارے گروپ میں لوگ تھے کہ جو کہتے تھے جی ہمیں جا کے خود ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. ہم نے کہا جی بسم اللہ آپ جائیں, ہم ان کو کنیکٹ کیا, سیٹسفیکشن بھی ہو, تو وہاں جائیں. وہاں ہم نے ان کو وہاں پہ ہم ان کو پورا پلیٹ فارم دیتے تھے, جیسے کہ جا رہے ہیں تو پورا ایریا لوگ سب بتا دیتے ہیں اور لوگ پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہے. آپ کی طرف ہوں گے انم, آپ جو ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں کاؤنسلنگ کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنے بڑے ٹراما کے بعد کسی کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے اور پھر اسے کس طرح اس سے نکالنا چاہیے؟ اچھا, ابھی میں علی کی بات سن رہی تھی, علی نے بہت اچھی بات کہی کہ ایکچولی کھانا تو دیکھیں, کھانا, کپڑے, یہ سب چیزیں کا سلسلہ تو اب شروع ہو گیا ہے اور مسلسل لوگ دے رہے ہیں. واٹ آئی فیل از, جس کو شاید میرا خیال ہے زیادہ توجہ دینے کی اب ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ساتھ میں کاؤنسلرز یا تھراپسٹ کو بھی جانا ہے. کیونکہ دیکھیں جب کبھی ٹراما آتا ہے تو ٹراما کیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ایک تکلیف ہو گئی تو ہم نے 1-2 باتیں کر دی, مدد کر دی, تو کیا وہ ٹراما ختم ہو گیا؟ اٹس اے لانگ ٹرم, یہ ایک لانگ ٹرم ہیلنگ کا پروسیس ہے. اور یہ ایسی ہے کہ ایپیسوڈس میں جا کے اگر ہم ان کے ساتھ وقت بتاتے ہیں, اور صرف وقت بھی نہیں بتاتے, ان کا کتھارسس کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں. اور ٹراما ہیلنگ کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جس وقت جو شخص اس تکلیف سے گزر رہا ہے, آپ نے اس کو اس انداز میں کنسول کرنا ہے کہ وہ جو بھی محسوس کر رہا ہے را فارم میں, آپ نے صرف اس کو سننا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کی تکلیف پہ مرہم رکھنا ہے. اگر آپ 2 یا 3 گھنٹے جا کر مدد کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے محسوس کرتے ہیں, ان کی گفتگو کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہی کاؤنسلنگ ہے. لوگ ٹوٹ گئے ہیں. پلس اس میں ایک چیز اور ہے جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے اب امید نہیں ہے, اب یہ میں آپ کو ظاہری طور پر کہہ دوں کہ لوگوں میں امید ہے, لوگوں میں نہیں ہے امید, کیونکہ یہ تو بہت لمبا ہے پروسیس. ابھی تو ان کو صرف یہ امید تھی, پہلا سٹیپ تھا, اور اس کو ہم لیولز میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ تھا ان کی مدد ہو گئی, دوسرا سٹیپ یہ تھا آہستہ آہستہ کہ لوگ اب ان کے ریکوری کے پروسیس میں ہیں, اور اس کے بعد وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف بڑھیں گے. لیکن جو ٹراما ہے جس سے بچے گزرے ہیں, بہت ساری ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے, بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں, بہہ گئے تو بہہ گئے. اب ایسے میں اگر ہم صرف جا کر ان کو تسلی دیں گے تو بات نہیں بنے گی, ان کو وہ امید نہیں لگے گی. ہم نے جا کر ان کے ساتھ اس درد کو بانٹنا ہے, اور بار بار جانا ہے, تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جانا ہے. ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے that there is, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی یا آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کمپنسیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ان کا بھی کمال ہونا چاہیے جو لوگ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں, کن الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں, کن, ایسا نہیں ہے کہ یوں تو آپ کو ہر شخص کہے گا کہ ہم نے جا کے ان کو کنسول کر دیا, بٹ ایکچوئل وے میں ان کو کنسول کرنے کا, ان کے درد کو بانٹنے کا بھی ایک طریقہ ہے. سیلف اسٹیم بھی ان کی ہرٹ نہ ہو, ان کو اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے چیزوں کو لے کے چلیں, اور ان کو سنا زیادہ جائے جتنا وہ رو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. مجھے لگتا ہے اس میں بھی زیادہ کام ہونا چاہیے. مدد کے لیے اگر لوگ جا رہے ہیں تو پھر جتنے بھی ہمیں کاؤنسلر تھراپسٹ دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے ان کو 1-to-1 اون پر جا کر مدد کرنی چاہیے, اپنے طور پر خود جانے کی ضرورت ہے. مطلب اس چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بلائے گا تو ہم جائیں گے. کیونکہ فرانس جو چیز ایک پروفیشنل سمجھ کے کرے گا گفتگو, وہ ایک عام شخص اس طریقے سے ان کے درد کا آشنا نہیں بن سکتا, کیونکہ جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اس کو محسوس کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو ون ہیز ٹو بی ویری ویری امپیتھیٹک کہ وہ جس تکلیف سے گزرے ہیں, ہم تو شاید اس کو سوچ کے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں جس تکلیف سے وہ گزرے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھی بات کی آپ نے. یہ بلکہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ نارملی یہ ہوتا ہے, ہم نے جو سنا اور دیکھا ہے کہ جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور سے شہری لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, اور وہ بہت ساری پریشانیوں کا مقابلہ بڑی دلیری سے کر بھی جاتے ہیں. دوائیوں کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ دیسی دوائیوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, اور ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے, وہ ٹوٹکے جانتے ہیں بہت سارے. لیکن اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں ہمیں ایسی مائیں بھی نظر آ رہی ہیں جو پریگننٹ عورتیں
جو ماں بننے والی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور وہ بہت زیادہ اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں. ایک تو ان کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جب ان کی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, اور یا پھر جو بیماریاں دیگر پھیلی ہوئی ہیں وہ عورتیں اپنے آپ کو کس طرح بچا کر رکھیں. اچھا دیکھیں, سوال تو بڑا مشکل ہے کیونکہ کچھ چیز ہوگی تو وہ استعمال کریں گے نا. اس وقت تو پریگننسی دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان سوالوں کا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں جو انڈیویجولی بھی مدد کر رہے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو گروپس کی فارم میں جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت سا سامان آپ سے سن کے خریدتے ہیں. جی بالکل, ان کے پیکٹس بناتے ہیں اور انہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں. اچھا دیکھیں, اس وقت اگر دیکھیں فیملی وے میں خواتین ہیں تو نیوٹرنٹ کے لیے آپ کیا لے کے جاؤ گے؟ آپ ان کے لیے کھجورے لے کے جائیں, آپ ان کے لیے ناریل لے کے جائیں, آپ ان کے لیے مکھانے لے کے جائیں, ساگو دانہ لے کے جائیں. یہ ایسی ڈرائی چیزیں ہیں کہ وہ وہاں پر اس کو جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں. تو اور ان کا انرجی لیول بھی بہت اچھا انرجی لیول, کیلشیم, وائٹامنز, یہ نیچرل وائٹامنز ہیں اور یہ ڈرائی فارم میں ہوتے ہیں تو آپ آرام سے کیری کر سکتے ہیں اور وہ بھی آرام سے رکھ کر. اور یہ چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہیں کہ ایک دن میں خراب ہو جائیں گے, 2 دن میں خراب ہو جائیں گے, تو وہ اس کا کنٹینیوسلی یوز کر سکتے ہیں. جیسے سوجی لے کے جائیں, تو اس طرح کی چیزیں لے کے جائیں. دیکھیں کھجور اور انجیر یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو نیوٹریشنل ویلیوز میں بہت زیادہ مدد کر سکتی ہیں, کیلوریز وائز بہت زیادہ مدد کر سکتی ہیں. چھوارے جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ مدد کر سکتی ہیں. اور ڈرائی ملک لے کے جائیں. ایسی ڈرائی سوجی کا ذکر کیا ہے, سوجی کو کس طرح وہ استعمال کریں گے؟ دیکھیں جیسے وہاں پر اگر گھی ہو تو سوجی کی راب بنا کے اگر استعمال کیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی جو ہے انسٹنٹ انرجی, بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور بزرگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اور فیملی وے میں جو خواتین ہیں پریگننسی میں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جیسے آپ دیسی گھی لے کر اس میں آپ سوجی کو بھون لیں, بھوننے کے بعد چاہیں تو آپ چینی, چاہیں تو آپ نمک اور دودھ ڈال کر اس کا استعمال کریں. کم استعمال ہوتا ہے, جیسے 1-2 چمچ سوجی ہوتی ہے, لیکن اس میں انرجی جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں آپ 2 سے 3 چھوارے کاٹ کے ڈال دیں جیسے دودھ ابالتے ہوئے, تو اس سے ان کو پوری انرجی مل جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پانی چونکہ کچھ ایریاز میں اترنا شروع ہوا ہے تو تھوڑا بہت وہ اپنے کچھ نہ کچھ جلانے کا بندوبست بھی کر رہے ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ مستقل جو کھانے آ رہے ہیں ڈرائی فارم میں ان سے ان کی وہ نہ تو پیٹ بھر رہے ہوں گے نہ نیتیں سیر ہو رہی ہوں گی, تو کچھ نہ کچھ سلسلہ اب انہوں نے شروع کر دیا ہوگا. تو آپ سے پوچھنے کا مقصد یہی ہے, آپ نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے ہیں اور یقیناً جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. جو ڈرائی ان کے لیے لے کے جا رہے ہیں فوڈ, اس میں وہ ان چیزوں کو ایڈ کر سکیں گے. منصور آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ آپ لوگ جس طرح انگیج لوگوں کو آپ نے کیا, آپ نے بچوں کی کیا کیفیت دیکھی اور بچوں کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی جیسے ہمارے گیسٹ نے اور نے بتایا کہ جو ٹراما ہے بچوں کے لیے وہ انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے. چھوٹے بچے ہیں اس میں بیچارے, ان کے لیے یہ ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے گھر سے بچھڑ کے ایک جگہ آ گئے اور ان کے لیے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیونکہ جب ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, جب ان سے آپ بات کرتے ہیں ان کے مسئلے آتے ہیں, ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. کیونکہ اس کا سیکنڈری فیز جو ہے نا وہ جرائم اور کیونکہ کبھی یہ اگر ذہن میں آ جائے کہ جی ہمیں تو لاوارث چھوڑا ہوا ہے یا ہمیں تو ہم انفیئر ہے, تو ڈیفینیٹلی ریشنل ڈیولپ ہوتا ہے اور انسان پھر اس طرف قائل ہوتا ہے کہ جی جرائم کی طرف جائے. یا جو ان کی روٹس ہیں, ابھی آپ بلیو کریں گے جن کے بچے یہ آئی ڈی بی کیمپ میں فیملیز آئی ہیں, ان کا ایک مرد اس زمینوں پہ ہے کیونکہ ان سے اٹیچمنٹ بہت ہے, وہ زمین کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ اتنے سادہ ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ کا گھر بہہ سکتا ہے, آپ باہر آ جائیں, تو وہ گھر نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی یہیں رہتے تھے, ہم یہیں رہیں گے. یعنی انہیں زندگی کی اہمیت کا اس وقت احساس نہیں ہو رہا ہوتا, اور یہ اس دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی جگہوں کو نہیں چھوڑا. بلوچستان کی میں آپ کو ڈائنامکس بتاؤں. بلوچستان میں آپ کوسٹل ہائی وے پہ جائیں بیلٹ پہ, تو آپ دیکھیں گے کہ جی 5 گھر ہیں وہ ایک گاؤں ہے. پھر آپ آگے چلتی رہیں 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر, پھر آپ 5 گھر ہوں گے وہ ایک گاؤں ہوگا. اچھا آپ ان سے بولیں کہ جی یہ جگہ سے آپ ایک جگہ کیوں مرج نہیں ہوتے, وہ کہیں گے جی یہ تو ہمارے پشتوں کی, ہمارے باپ دادوں کی زمین ہے. یہ ان کی سادگی ہے. جب 2020 میں سیلاب بلوچستان میں آیا تھا, بہت سیلاب آیا تھا, تو ان کو ریسکیو آپریشن جو ہیلی کاپٹر ریسکیو تھا اس کی 2.5 گھنٹے کی فلائنگ ٹائم ہوتا ہے. اس 2.5 گھنٹے میں جہاں وہ 50 بندے ریسکیو کر سکتا ہے وہ صرف 5 کر سکتا تھا بلوچستان, کیونکہ وہ ڈائنامکس ہیں وہاں پہ. ہمارے لوگ بہت سادہ ہیں اور پھر ان کی وجہ سے بعض دفعہ دیگر جو ریسکیو کرنے والے لوگ ہیں ان کو بڑی مشکلات بھی دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ہیں جیسے بھی ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, ہم نے ان کے لیے بہتری کے سامان پیدا کرنے ہیں, ہم نے انہیں زندگی کا احساس دلانا ہے, ہم نے ان کو مایوسیوں سے نکالنا ہے, اور انشاءاللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم یقیناً
اس میں کامیاب ہوں گے اور وہ اپنے گھروں میں ایک بار پھر آباد ہوں گے. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, ٹائم ہو گیا ہے بریک کا, واپس آئیں گے, اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام درد آشنا میں خوش آمدید. اور یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے سیلاب زدگان کی ذہنی حالت کے حوالے سے کہ کس طرح ہم ان کی ذہنی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ جب وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں تو اچھی کنڈیشنز کے ساتھ واپس جائیں. انم صاحبہ, آپ سے پوچھوں گی کہ آپ ذہنی بیماریوں کے حوالے سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. اس وقت جو اعصاب شکن معاملات چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, ایسے معاملات جب ہوتے ہیں تو انسانوں کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں, شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو آپ اس کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے کہ کس طرح کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ایک ریئیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگ, یا ایک غصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے, اب ہم کیا کریں, تو ہمیں اس رویے کو بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا. اچھا دیکھیں, رویوں کو ایڈریس بھی کرنا ہے, اور وہ لوگ جن کی ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, یا میں یہ بھی کہوں گی کہ وہ لوگ جو آس پاس ہیں, جو وہاں پر سارے لوگ موجود ہیں, کاؤنسلنگ میں یا گفتگو میں یا ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے میں یہ چیز بہت ذہن میں رکھنی ہے کہ کیونکہ سبھی سانجے ہیں, سبھی کے دکھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے ہیں. اس میں ہم اس کو اگر 3 سٹیجز میں یعنی 3 مرحلوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ایک مرحلہ ہے جس میں سب کو غم و غصہ بھی تھا, تھوڑی پریشانی بھی تھی, ایک امید بھی تھی, تذبذب کی کیفیت تھی. سیکنڈ سٹیج یہ آتی ہے کہ ان کے اندر پھر امید بالکل ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ انہیں کھانا تو مل رہا ہے لیکن جو ایک ہم ذہنی بات کر رہے ہیں کہ جو دماغ میں ایک سکون ہو, ایک امید ہو, وہ ختم ہو گئی. تھرڈ جو اس کی سٹیج ہے, جیسے ابھی علی نے بات کی تھی, وہ بہت صحیح بات کی ہے, وہ ہم مانیں یا نہ مانیں, وہ ہے آپ کا ریاکشن جو عمومی طور پر ٹراما میں آ جاتا ہے. اور اس کے بدلے میں آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں, ایون کہ اڈلٹس میں, ایون کہ جو وہاں پہ بچے ہوں گے, جو ٹین ایجرز ہوں گے, اگریسو نیچر, ان کے اندر فرسٹریشن, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایموشن سے دوسرے ایموشن میں جانے میں بھی ان کو there was no one جو کہ شاید ان کو صحیح طریقے سے, یا میرا خیال ہے کہ there is no one جو شاید ان کو اس طریقے سے سمجھا سکے, کیونکہ جو ان کے بڑے ہیں وہ خود, میں یہی کہنے والی تھی, سخت ٹینشن میں ہیں. پھر ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کیسز میں کہ یہی بچے جو شاید اب کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہے چیزیں بہتر بھی ہوں گی. تو آس پاس کے لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ان گاؤں میں, دیہاتوں میں جو ڈاکٹرز جا رہے ہیں, جو لانگ ٹرم میں لوگ پلاننگ کر رہے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں لانگ ٹرم میں پلاننگ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ چیز ضرور اپنے پلان میں رکھنی ہے that there has to be ایک ایسا کاؤنسلنگ کا سیکشن ہو کہ اس فیز کے بعد وہ کیا محسوس کر رہے ہیں, اب کیسا محسوس کر رہے ہیں, اور اگر اس تمام واقعے کے بعد دماغ میں سوالات آ رہے ہیں, کیوں, کیسے, ہم ہی کیوں, ہمارے ہی اوپر آزمائش کیوں, تو اس کے جوابات ان کو ملیں اور آس پاس کے لوگ ہی گفتگو کر کے ملیں. اچھا ایک چیز میں یہاں ایڈ کر دوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت مشکل الفاظ کا ذخیرہ لے کے پہنچیں ان کے پاس, یا کوئی بہت سائنسی لینگویج یوز کریں. صرف ایک مختصر سی بات ہے کہ ہماری گفتگو میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یقین دلا دیں ان لوگوں کو کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, اینڈ دے آر سیف, وہ ابھی بھی سیف ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ تو فطری ہمارا نا, موسم کی تبدیلی ہے, کوئی طوفان ہے, بیماری ہے, اس کے لیے کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے. ایون بچوں کو بھی ہم اگر یہ ایک سمپل ورڈ کہہ دیں, جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ, اگر ہم تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انہیں یہ یقین دلا دیں, کہیں نہ کہیں ہپنوٹکلی ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ابھی بھی ہیں, بے شک, اور وہ سیف ہیں. اور ہم سب لوگوں کو اللہ نے ہی تو یہ توفیق دی ہے یا ہمت دی ہے کہ ہم ان کے لیے کام کریں. تو اس طرح کی چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایک چیز اور میں کہوں گی کہ خوراک کے معاملے میں بھی بہت سارے لوگ, کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے NGOs اور بہت سارے لوگوں کو شروع میں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا, بس خوراک بھیجے جا رہے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں ذہنی صحت کی تو اس میں خوراک ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. دیر از اے پارٹ وی کال اٹ ایز لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز. اس میں ہم
ایسی خوراک کا استعمال کریں یا ایسی خوراک ان تک پہنچائیں جس سے ان کے دماغ میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ اس ٹراما کو سہنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں. یہ آپ نے اچھی چیز ریز کی ایسے کھانے ایسے تو ہر کوئی پیکٹ بنا کے ان کو بھیج رہا ہے, بریانیوں کے پیکٹ, روٹی کے اچھا پیکٹ. میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ڈرائی فروٹس اگر آپ بھیجتے ہیں کیونکہ وہ بہت مین ایسنس ہے آپ کے برین کے نیوٹرینٹس کا. وی ورک آن دیٹ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے اگر ڈرائی فروٹس, کیونکہ وہ ڈرائی آئٹم ہے اس کے لیے کچھ پکانا نہیں ہے تو اس سے بھی وہ خراب بھی نہیں ہوتا, کئی مہینے چل سکتا ہے. اس سے بھی جسے ہم کہتے ہیں ذہنی نگہداشت یا ہم جسے کہہ رہے ہیں کہ یادداشت, بچے جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں, بچوں کی یادداشت جا رہی ہے, کوئی ٹراما میں ہے تو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. بہت سارے لوگ خاموش ہو گئے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کو غصہ آ رہا ہوگا. جی ایسے بھی ہیں جو کہ صرف خلا میں گھورے جا رہے ہیں, نہ کوئی بات کر رہے ہیں, نہ کوئی ایکسپریس کر پا رہے ہیں. ان تک صرف ایسا نہیں کرنا کہ صرف کھانا پہنچا دیا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہاں سے بیٹھ کر ان کو کوئی ایسا کھانا بھیج رہے ہیں تو وہ نیوٹرینٹ بھیجیں جو ان کے دماغ کی نشو نما کر سکے. بہت اچھی پوائنٹ آپ نے ریز کی ہیں ڈاکٹر صاحب. بہت ساری چیزیں تو انہوں نے بتا دی کہ ہمیں کیا ان کو کھلانا ہے, اور یقیناً جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو بھی ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کو. لیکن آپ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی ذہنی صحت میں آپ کیا چیز بتا سکتی ہیں جو اچھی ہوگی, جو بہت مہنگی بھی نہیں ہوگی اور جو آسانی سے ان تک پہنچ سکتی ہے. دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ بہت سارے یقیناً ہمارے بزرگ ایسے ہیں ان میں جن میں سے کوئی شوگر پیشنٹ ہے, کوئی بلڈ پریشر کا بھی مریض ہے, وہ لوگ کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے زیرہ بات کرتی ہوں, جیسے سفید زیرہ, وہ آپ کے آئرن کی نیوٹرینٹ کو باڈی میں 20% اگر 1 ٹی اسپون آپ لے لیں تو پوری کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آئرن کو, ٹھیک ہے. اور ذہنی صلاحیت کے لیے زیرہ بہت زبردست ہوتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اور فیمیل ہارمونس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور جیسے اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, اس میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ ایزیلی اویلیبل ہے. میں بات کروں گی جو چیزیں ایزیلی اویلیبل, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, نیم ہر جگہ لگا ہوا. نیم آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرے گا, بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا, اور تیسرا آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول کرے گا. نیم کو کیسے لیں گے ہم؟ اب میں بتا دیتی ہوں. صرف 2 پتے نیم کے 1 سے 2 کالی مرچوں کے ساتھ. اچھا کالے مرچ کیوں؟ کالے مرچ نیم کو آپ کی باڈی کا جز بنانے میں آپ کی مدد کرے گا. اچھا. تو اب کیونکہ ہر جگہ نیم لگا ہوا ہے, پورے پاکستان میں ہر جگہ لگا ہوا ہے, ماں سوائے جیسے ناردرن ایریا کے, اب ادھر تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں ادھر جڑی بوٹیوں کا ہب ہے. سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو کہ نیم کا ایک چھوٹا سا پھل بھی ہوتا ہے, نیم کولی کہلاتی ہے یا نیمولی کہلاتی ہے, مختلف نام ہے اس کے. نیم کا پھل ہوتا ہے. تو کیا اس پھل کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ اچھا آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اچھا اب یہ ہے کہ جو نیم کے پتے تو آپ چبا لیں, صحیح, لیکن خواتین اگر وہ چاہتی ہیں کہ کیونکہ وہ نیم کی جو نمولی ہے وہ انڈیجنس نالج میں اگر آپ کہ مطلب آپ نے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لی اور اب آپ کو بچے نہیں چاہیے تو اس کا استعمال ہوتا ہے خالی پیٹ. تو خواتین کبھی بھی اس کو خالی پیٹ استعمال نہ کریں, کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ بلڈ پیوریفائر ہے تو نیم کی نمولی استعمال ہو جاتی ہے, لیکن وہ کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے. خالی پیٹ استعمال نہیں کرنا. کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے, پائلز کے لیے بہت اچھا ہے, اسکن ڈیزیز بہت ہو رہی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. جیسے اگر آپ نیم سے نہانے کے بعد آپ کوئی بھی آئل آپ کو ملتا ہے, سرسوں کا تیل آرام سے مل جاتا ہے, آپ اس کو لگائیں کیونکہ نیم آپ کی اسکن کو ڈرائی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ڈرائی وہ جو اسکن کی پرابلم کے لیے آپ بتا رہی ہیں اس کے فروٹ کا جو جوس ہوتا ہے, جی وہ بھی آپ ڈائریکٹ لگایا جا سکتا ہے؟ بالکل لگایا جا سکتا ہے, ڈائریکٹ لگائے جا سکتے ہیں. لیکن اب جو ہے نا پتجھڑ کا موسم ہے, اب آپ کو نیم کی نمولی نہیں ملے گی, تو آپ نیم کے پتے ابال کر یا اگر آپ کو بہت زیادہ اسکن ڈیزیز ہو رہی ہیں تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ نیم کو سل بٹے پہ جیسے پیس کر اس کا عرق نکال لیں. ابالنے کے لیے آپ کے پاس چیزیں نہیں, اس عرق کو لگانے کے بعد جیسے آپ دھوئیں تو اس کے بعد کوئی بھی آئل لگا لیں ہائیڈریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ نیم اپنا کام کر لے گا. اس کے بعد ہائیڈریشن کے لیے آپ لگا لیں. تو ایک نیم ہے اور انیک بیماریوں کو وہ کور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. وہ جو بڑے لوگ کہتے تھے نا کہ اگر جس گھر میں نیم لگاؤ وہاں کوئی بیماری نہیں آتی, تو آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے کتنے بہت سارے فائدے ہیں. دیکھیں نا, وہ رات کو بھی آپ کو آکسیجن کی سپلائی دیتا ہے. جی بالکل. تو اس کے اتنے فائدے ہیں, بہت ساری بیماریوں میں بہت زبردست ہے. یعنی یہ بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت افیکٹو ہے جو آپ نے پتوں والا اس کا طریقہ بتایا. جی بالکل. اگر اسکن کی پرابلم ہے تو اس کے پھل کا جوس استعمال کر لیا جائے, وہ اس میں افیکٹو ہے. نہیں تو آپ پتے کھا لیجئے, پتے کھا لیجئے. ہاں البتہ
نیم کا جب بھی آپ استعمال کریں تو انٹرنل بھی ہائیڈریٹ رہنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی آئل، جیسے ہم بات کریں گاؤں وغیرہ سب کی، تو وہاں پہ تو دیسی گھی ابھی بھی لوگ جو ہے جن کے جانور ہے وہ تو بالکل، یا سرسوں کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے پینے کے لیے چاہے لگانے کے لیے. اچھا، تو یہ کرنا پڑے گا. جی لیے بالکل کرنا پڑے گا، تاکہ دیکھیں ہر ایفیکٹ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے، تو انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. کیونکہ جو لوگ نیم لگاتے ہیں تو وہ کہیں گے ہم نیم سے ہمیں فائدہ تو ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایچنگ اسٹارٹ ہو گئی کیونکہ اسکن ڈرائی ہو گئی. تو اس کو آپ ہائیڈریٹ کرو انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. اچھا، شوگر پیشنٹ کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں اب جو اس طرح کی وہ ہے تو آپ کو اگر نیم ملتا ہے تو آپ نیم لے لیجئے، اگر نیم نہیں، جہاں کڑی پتے لگے ہوئے ہیں آپ کڑی پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، سدا بہار کے پودے ہر جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. سدا بہار کے پودے اور اس کے جو پرپل کلر کا فلاور ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے. اگر شوگر، بلڈ پریشر، کوئی بھی ایسی ڈیزیز، آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے، تو آپ سدا بہار کے جو 4 پنکھڑیاں ہوتی ہیں اور اس میں ہم پرپل والا کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے وہ پھول، لیکن جہاں اسپرے نہیں کیا ہوا ہو. یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر اسپرے کیا ہوا ہو تو اس پہ رہا ہوا ہو تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کو دھو کر یا کہیں آرگینکلی کہیں پر اگا ہوا ہو تو وہاں سے وہ پتے توڑ کر، لیکن پھول توڑ کے اس کی پنکھڑیاں ایک پہلے کھانا شروع کریں، پھر 2، پھر پورا پھول، اور پھر 1 دن چھوڑ کر آپ استعمال کریں. یقین کریں بہت سارے ڈیزیز کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. ہاں البتہ یہ کون نہیں کر سکتا؟ جن کا پیٹ خراب رہتا ہے وہ استعمال نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اس لیے نہ کریں کہ ان کے استعمال سے، کیونکہ ہم جب بھی کوئی نیچروپیتھی میں دیتے ہیں تو ہمارا وہ جو ہوتا ہے ڈیوریٹرک ہوتا ہے، جیسے وہ آپ کا جو ہے لوز موشن کے ذریعے سب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ڈیٹاکس کرتا ہے. تو ڈیٹاکسیفیکیشن میں وہ لوز موشن زیادہ کرواتا ہے، تو جن کا اگر پیٹ خراب ہوگا وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گے. اگر وہ یوز کرنا چاہیں تو ان کو زنک لینا ہے. اب زنک کہاں سے ملے گا اس میں؟ تو چائے کی پتی جو ہے وہ تو ہر جگہ ہے. اگر اللہ نہ کرے ان کے استعمال سے آپ کو تھوڑا سا آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، ایک تو ٹھنڈا پانی فوراً پی لیجئے، آرام آ جائے گا. دوسرا، آپ چائے کی پتی پھانک کر اوپر سے پانی پی لیجئے، آپ کو آرام آ جائے گا. کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے اس چائے کی پتی کی؟ ایک پنچ لے لیں اور پانی پی لیں تو جو بھی ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہے بالکل آرام آ جائے گا. اور جو ناردرن ایریاز میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہاں پر اخروٹ کے پتے کھا لیں، کیونکہ وہ زنک کا خزانہ ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. یہ جو آپ نے کڑی پتے والا بتایا، تو ایک وقت میں کتنے کڑی پتے استعمال کیا سکتے ہیں؟ 7 پتے کافی ہیں. آپ یقین کریں اگر جن کو ابھی ڈاکٹرز نے کہا ہے نا کہ بلڈ پریشر سٹارٹ ہوا ہے، آپ کوئی دوا نہیں لینا چاہتے، آپ نیچرل وے میں اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو پانی کا استعمال زیادہ کر دیں، لیمبو پانی کا استعمال زیادہ کر دیں، اور 7 کڑی پتے چبا لیں. لیکن ان سب کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی اسپرے نہیں ہوا ہے، کیونکہ آج کل شہر میں ہر جگہ مچھروں کو ختم کرنے کے اسپرے ہو رہے ہیں. جی، پھر وہ پودوں کے اوپر بھی پودوں پہ بھی ہو رہے ہیں. تو پلیز آپ اس کا خیال کر کے اس کو دھو کر استعمال کریں، آپ لوگ کو بہت فرق پڑے گا. بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں ماشاءاللہ سے. اور یقیناً اگین پھر وہی بات ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں اور وہ یہ تمام چیزیں اکٹھی کر سکتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو ضرور یہ ایفرٹ کریں. کیونکہ اس وقت ہم جہاد کی سی کنڈیشن میں ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، بے شک ہم اپنی رب کی رضا کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں. منصور صاحب، بس اب پروگرام جو ہے ہم مکمل کرنا چاہیں گے. آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو آپ نے بتایا کہ بہت ساری ذہنی حالت ایسی ہوئی بھی ہے لوگوں کی کہ ان کو انگیج کرنے کے لیے آپ لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نارمل کرنے میں یا ان کی ریہیبلیٹیشن میں آپ کے حساب سے کتنا ٹائم اور لگے گا؟ میرے خیال سے تو یہ کافی لانگ ٹرم ایک پروسیس ہے. اور ابھی کیونکہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ بیسکلی ڈپینڈنٹ نہیں تھے کسی پہ، یہ انڈیپینڈنٹ فیملیز سے آئے ہیں. یہ ہاری تھے، یہ اپنا خود کماتے تھے، غیرت مند ہیں، وائٹ کالرڈ ہیں. وہ آ کے ان بچوں کو تعلیم بہت ضروری ہے ان میں، کیونکہ ابھی یہ پچھلے 3 مہینے تو بیچارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں ان کا ذہنی ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ان کی ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اسکولنگ سسٹم تباہ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے بچوں کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی فیوچر ہے. نسل تو یہی ہے نا. اب ان کی اگر نسل ہی خراب ہو جائے گی تو ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. وہ جو بچے ایک دوسرا چیلنج شروع ہو جائے گا، بالکل شروع ہو جائے گا. ہم 10-15 سال بعد یہی بچے جو 8 سال کے 9 سال کے بچے ہیں، اگر اس وقت ہم نے ان کا ہاتھ نہیں تھاما، ہم نے ان کو گائیڈ نہیں کیا،
ان کے اوپر محنت نہیں کی تو 10-15 سال بعد اور ہمارے لیے بہت ایشوز سوسائٹی میں کریٹ ہوں گے. آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا اگین. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے ان بچوں کو جو ٹین ایجرز ہیں, وہ بچے جو آ گئے ہیں, ہمیں ان کے لیے پروگرامز کرنے ہیں. اور یہ اتنا میسو ڈسٹرکشن ہے کہ ہمیں سب کو مل کے کرنا ہوگا. گورنمنٹ اپنا دے اس میں, فلنتھروپسٹ اپنا کام دیں, انڈسٹریل اپنا کام دیں, جو کر سکتا ہے. لیکن تعلیم میں ان کو شعور, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, ان کی برین کی واشنگ کرنا کہ آپ لوگ کے ساتھ وی آر ود یو, یو نو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ نہ ہو کہ آپ بالکل الگ ہیں. بلکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس جو ہیں, میں نے خود دیکھا جا کے کہ وہ کیمپس میں جس طرح جو لوگ سامان لے کر آ رہے تھے تو وہ والنٹیئرلی خود ہی آ کے ان سامان کو کھولنا, چیک کرنا, پھر ان کے پیکٹس بنانا, یہ سب چیزیں میں نے دیکھی کہ بہت سارے کیمپس میں یہ کام ہو رہے ہیں. اگر یہی ہمارے جو اسٹوڈنٹس کالج اور یونیورسٹی کے جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان کیمپس میں جائیں جہاں پر اب شہروں میں یا شہر سے تھوڑا نزدیک وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان بچوں کو پڑھانے کے لیے دیں, میرے خیال ہے یہ بڑی زبردست ایفرٹ ہوگی. اور وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے پتہ نہیں 1 سال تک جو ہے وہ بوجھ بنے رہیں گے یا یہ کیا چیز سیکھ کر یہاں سے جائیں گے, کچھ کر سکیں گے نہیں, تو آئی تھنک ان کی ٹریننگ یہیں سے شروع ہو جائے گی. بالکل, کیونکہ کھانا دے کے صرف ہم کھانا دے کے ہم بریو ذمہ نہیں ہو سکتے. وہ ڈیپینڈنٹ بن رہا ہے. یہ ان کے ساتھ ٹیمپری تو سولوشن ہے لیکن پرماننٹ سولوشن یہ نہیں ہے. آپ کو ان کو یہ ہنر دینا ہے, ان کو اسکل دینا ہے, ان کو ایجوکیشن دینی ہے تاکہ کل وہ آپ کی سوسائٹی میں دے سکیں کچھ اپنا حصہ. یہ نہ ہو کہ ڈیپینڈنٹ ہوں آپ پہ اور پھر دوسرے مسائل. بالکل, ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. اس سے پہلے بھی جب پاکستان میں زلزلہ آیا یا اس سے پہلے جب سیلاب آیا, اس وقت بھی پوری قوم اسی طرح سے متحد ہوئی, متفق ہوئی, اور سب نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا اس نے کیا اس کو, اور ان کو ان کے گھروں تک آباد کرنے تک اس میں وہ شامل رہا. اس وقت بھی ہمیں اگین وہی ضرورت ہے کہ ہم نے متحد ہونا ہے, متفق ہو کر اس کام کو آگے بڑھانا ہے, اور اس پہ ہم نے ابھی رکنا نہیں ہے. کیونکہ جیسے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف کھانے اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. موسم کی تبدیلی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, بہت ساری بیماریاں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. پہلے گرمی کی جو بیماریاں تھیں اب سردی شروع ہو رہی ہے, اس حوالے سے ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم نے ان کو ذہنی حالت میں جس وقت جو کنڈیشن ان کی اب ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے ہم نے ان کو بہت سے اچھے کاموں میں انگیج کرنا ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں, جیسے کہ ہم نے یہاں پر گفتگو کی کہ ہم کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کر سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں وہ وہاں پر انگیج ہو کر ان لوگوں کی اچھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. تو گویا یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے, اور یقیناً وہ بہت سارے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے, اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے, جو اصل میں ہمارا ہی مستقبل ہے, اس کے لیے کام کرتے رہیں گے. تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے مہمانوں کا جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. انم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, منصور آپ کا, کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے اور رہنمائی کی ان تمام لوگوں کی جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا کر مزید بہتر کام کر سکیں گے. پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے اور آپ کی میزبان فرحانہ اویس آپ سے اجازت چاہے گی انشاءاللہ کہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.